السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ آج آپ کی خدمت میں اعلام السنہ المنشورہ کا درس لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے ارکان اسلام میں سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، شہادتین کا اقرار، تو شہادتین کے جو شرائط تھے اور ان کے دلائل ہم وہ پڑھ رہے تھے۔ آج دیگر ارکان اسلام کے دلائل پڑھیں گے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس میں سے جو پہلا رکن ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اس کے ہم نے 7 شرائط پڑھ لیے ہیں اور ہر شرط کی دلیل پڑھ لی۔ آج نماز اور دیگر ارکان کی دلیل پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السوال ما دلیل الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کی دلیل کیا ہے؟ نماز اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ، دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اپنے کفر سے، اپنے گناہوں سے، اگر یہ توبہ کرتے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے جنگ نہ کرو، ان سے قتال نہ کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو آزاد کرو۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ وقال تعالیٰ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ کافروں سے قتال اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب نماز پڑھیں گے تب ان کو کافر نہیں مانا جائے گا، زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کو کافر نہیں مانا جائے گا، ورنہ جو کفار کے احکام ہیں ان پر لاگو ہوں گے۔ دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دینی اخوت میں شامل اس وقت ہوتا ہے جب نماز قائم کرنا شروع کر دے، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے۔ بغیر نماز کے، بغیر زکوٰۃ کے دینی اخوت کا تصور نہیں ہے۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی توحید قائم کرنے کا، توحید پر قائم رہنے کا، حنفاء یکسو ہو کر۔ اور کس چیز کا حکم دیا تھا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ،
نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری بھی آیات ہیں. الآیہ مطلب آیت، پوری آیت. تو جہاں کہیں کوئی آیت کا ٹکڑا لکھا جاتا ہے، اس کے بعد نقطہ رکھ کر کے یا بغیر نقطہ کے کبھی کبھی لوگ لکھ دیتے ہیں، الگ بہتر یہ ہے کہ نقطہ رکھ کر کے پھر الآیہ لکھا جائے، یعنی پوری آیت. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آیت مکمل یہاں پر نہیں لکھی گئی ہے، بس جتنی ضرورت تھی اتنی لکھی گئی ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ 3-4 نقطے چھوٹے چھوٹے باریک باریک نقطے ہو جاتے ہوں، نقطہ تو نقطے رکھ دیں، اس کے بعد الآیہ لکھیں. اسی طرح حدیث بھی لکھی جاتی ہے، جب حدیث لمبی ہوتی ہے تو حدیث کا ایک ٹکڑا لکھتے وقت نقطے رکھتے ہیں، اس کے بعد الحدیث یعنی پوری حدیث. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت یا یہ روایت مکمل نہیں لکھی گئی ہے، آیت مزید ہے اور حدیث میں بھی مزید جملے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے. وغیرہ یعنی اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات موجود ہیں اس معنی میں. اگلا سوال ہے ما دلیل الصوم. ٹھیک، اب روزے کی دلیل کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوری آیت. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. یعنی روزہ فرض ہے. یہاں پوری آیت نے لکھی کتاب میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو جو تم میں سے اس مہینہ یعنی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، فلیصم ہو، تو روزہ رکھے. الآیات، اور اس طرح کی پوری آیت ہے، یعنی الذین من قبلکم کی پوری آیت اور فلیصم کے بعد پوری آیت. صرف ٹکڑا لکھا ہوا. یہاں بھی بہتر ہوتا ہے کہ نقطہ رکھ دیتے، لیکن نہیں، نہ پہلی آیت میں لکھا نہ دوسری آیت میں لکھا. وفی حدیث العرابی، اور عرابی والی حدیث میں ہے کہ عرابی نے کیا کہا، اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیں آپ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا روزہ فرض کیا ہے. مجھے بتلائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے میرے اوپر روزے میں سے مجھ پر جو کچھ فرض کیا گیا ہے مجھے بتلائیں. فقال تعالیٰ نے کہا شہر رمضان، رمضان کے روزے فرض ہیں. اللہ ان تطوع شیئا، اللہ یہ کہ تم کچھ نفلی روزے رکھ لو. فرض تو رمضان کے روزے، ہاں اگر مزید کچھ روزے رکھنا چاہتے ہو تو نفلی رکھتے فرض. الحدیث، یہ پوری حدیث. تو اس طرح سے آیات اور روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور یہ اسلام کا رکن ہے. اصل میں بنی الاسلام علی خمس اور حدیث جبریل کی طرف جانب اشارہ یہ پہلے بیان کر چکے ہیں، اس لیے دوسری آیت اور دوسری روایت لا رہے ہیں صاحب دار. اگلا سوال ہے ما دلیل الحج. حج کی دلیل کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ، دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسری آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ کتب علیکم الحج، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا ہے. الحدیث فی الصحیحین، حدیث کی یہاں بخاری اور مسلم میں ہے. وتقدم حدیث جبرائیل، وہ حدیث بنی الاسلام علی خمس وغیرہ کثیر. اور اس سے پہلے حدیث جبرائیل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، لمبی سی روایت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا اخبرنی عن الاسلام اور اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الساعہ
مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، مجھے قیام کے بارے میں بتلائیے، اچھا قیام کی نشانی کے بارے میں بتلا دیجیے. جس طرح کے سوالات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تھے وہ حدیث گزر چکی ہے، اور بنی الاسلام علی خمسن والی روایت بھی گزر چکی ہے، وغیرہ کثیر اس کے علاوہ بھی دیگر روایتیں گزر چکی ہیں. اچھا کہتے ہیں حکم من جحد واحد منہا او اقر به واستكبر عنها. کہتے ہیں اس شخص کا حکم کیا ہوگا جس نے اس میں سے کسی رکن کا انکار کر دیا، کسی ایک رکن کا انکار کر دے، او اقر به یا اقرار کرے، واستكبر عنها اور اسے تکبر دکھائے، اعراض کرے، اپنے کسر شان سمجھے، تو کہتے ہیں یقتل کفرن، یقتل قتل کر دیا جائے گا. جو انکار کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ قتل کیا جائے گا. کفرن، کفر ہونے کی بنا پر، کغیرہ من المکذبین والمستکبرین، اس کے علاوہ دیگر کافروں اور متکبرین کی طرح، جیسے ابلیس، فرعون وغیرہ. تو کیا پتہ چلا؟ ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنا کفر ہے، یا انکار نہ کرے، تکبر دکھائے، اکڑ دکھائے اس کے سامنے، تو وہ بھی کفر ہے. لیکن ما حکم من اقر بها، اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو اس کا اقرار کرے، ثم ترکھا، پھر اس کو چھوڑ دے. اقرار تو کرے کہ واجب ہے لیکن اس کو چھوڑ دے. لنوع تکاسل او تعویل، سستی کی بنا پر یا تعویل کی بنا پر، نہیں اس کے پاس اپنے لحاظ سے کوئی دلیل ہو، مثبت انداز میں سوچ ہو، اور خلوص کے ساتھ، منمانی کے لیے نہیں، خلوص کے ساتھ اس کا کچھ اور مفہوم یا مطلب سمجھ رہا ہو یا تعبیر کر رہا ہو. کہتے اما الصلاۃ، کہتے اس میں سے ہر ایک کا الگ حکم ہے. نماز سے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شہادتین سے شروع نہیں کریں، کیونکہ جو شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، وہ تو سرے سے، وہ تو اولین شرط ہے دخول اسلام کی، وہ شخص سرے سے اسلام میں داخل مانا ہی نہیں جائے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا. باقی دیگر ارکان کے بارے میں، اما الصلاۃ، نماز، فمن اخرها عن وقتها بهذه الصفۃ، جو آدمی اس کو مؤخر کر دے اس کے وقت سے، ٹائم پر ادا نہ کرے، وقت پر ادا نہ کرے، وقت سے مؤخر کر دے، لیٹ کر دے، بهذه الصفۃ، اس صفت سے یعنی تعویل کی بنا پر یا سستی کی بنا پر، فإنه یستتاب. دیکھیے تو کیا کیا جائے گا؟ اگر تاخیر کرتا ہے تو اس سے کیا کیا جائے گا؟ توبہ کرایا جائے گا. توبہ، تو اس سے توبہ کرایا جائے گا. فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا، ورنہ حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، ورنہ حد کے طور پر قتل کیا جائے، یعنی تارک صلاۃ کی حد کیا ہے؟ قتل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. پہلے جو آیت گزری یہ قرآن مجید کی کہ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑو. کیا پتا چلا؟ کہ اگر نماز قائم نہ کریں تو راستہ نہیں چھوڑا جائے گا، قتل کیا جائے گا ان سے. اور حدیث میں ہے کیا؟ امرت ان اقاتل الناس، حدیث بھی گزر چکی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ،
یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، الحدیث وغیرہ، یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر حدیث ہے۔ اما زکوٰۃ کا حکم دیکھیں گے، فَإِنْ كَانَ مَانِعُهَا مِمَّن لَا شَوْكَةَ لَهُ، اگر زکوٰۃ سے منع کرنے والا شخص، زکوٰۃ نہ دینے والا شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، اثر و رسوخ کم ہے، اخذها الامام منه قهرا، تو امام ایسے شخص سے زبردستی زکوٰۃ وصول لے گا، زبردستی، وَنَكَلَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِّن مَّالِهِ، اور اس کے مال میں سے کچھ اور بھی لے کر اسے تنبیہ کرے گا، سزا دے گا، زکوٰۃ بھی لے گا اور مزید سزا کے طرف کچھ اور بھی لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَمَن مَّنَعَهَا، اور جو زکوٰۃ دینے سے منع کرے گا، فَإِنَّا آخِذُوهَا، تو ہم زکوٰۃ بھی لیں گے، وَشَطْرَ مَالِهِ مَعَهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آدھا مال بھی لے لیں گے۔ حدیث وَإِن كَانُوا جَمَاعَةً، اور اگر یہ ایسے لوگ ایک جماعت کی شکل میں ہوں، وَلَهُمْ شَوْكَةٌ، اور ان کے پاس قوت و طاقت ہو، وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ، تو امام کے اوپر ان سے جنگ کرنا، قتال کرنا واجب ہے، حَتَّى يُؤَدُّوهَا، یہاں تک کہ اس کو ادا کرنا شروع کر، لِلْآحَادِيث لِلْآیات وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وغیرہ، ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں جو پہلے گزر چکی ہیں، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر آیات و حدیث۔ وَفَعَلَهُ ابو بکر والصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایسا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیعت لیتے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی، اگر آپ کو نہ پتا تو آپ جان لیں کہ انتقال کے بعد ہی کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب ان کا انتقال کر زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ تو نبوت کی بنا پر دیتے تھے۔ اور کسی نے سمجھا کب تو انتقال ہو گیا، نبوت اور سربراہی تھی وہ اب تو ختم ہو گیا، اب ہم پھر سے آزاد ہیں، جو پرانا ان کے ذہن میں دماغ چل رہا تھا سرداری کا۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا ارادہ کیا ان لوگوں سے۔ دیگر صحابہ کرام نے روکا کہ دیکھیں حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، صحیح نہیں ہیں، لشکر اسامہ کو آپ نے بھیج دیا ہے، تیرے جگہ جگہ ارتداد کی لہر چل رہی ہے، ذرا ان سے تھوڑا بھی، یہ مرتد تو نہیں ہوئے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تھوڑا نرمی برتیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی کر دی جائے گی، میں زندہ رہوں اور دین میں نقص پیدا کر دی جائے، دین میں کمی کر دی جائے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي أَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے اونٹنی باندھنے کی وہ رسی منع کر دیں، نہ دیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کیا کرتے تھے، تو میں ضرور ان سے قتال کروں گا۔ بالآخر صحابہ کرام کے سامنے بھی یہ مسئلہ واضح ہوا، شرح صدر ہوا، مسئلہ تو سب کو پتا تھا، حالانکہ بنا پر کچھ لوگ نرمی چاہتے تھے کہ حالات خراب ہیں، ایسا نہ کہ مدینے پر آفات آ جائے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت اور ان کے جرأت مندانہ اقدام کے سامنے تمام صحابہ کرام نے تائید کی اور لڑائی ہوئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ نہ دے، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، اسے جنگ کی جائے گی۔ اور آپ سوچ لیں
کہ یہ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں ہے، تارکین صلاۃ کے بارے میں کیا کہوں؟ ترک صلاۃ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ، سنگین مسئلہ، جو ارتداد تک پہنچانے والا ہے۔ میں آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں، مرتد نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ، ارتداد تک پہنچانے والا عمل ہے ترک صلاۃ۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرو نماز نہ پڑھے، اس لیے اس کے حکام واضح طور پر یا اس کا انجام واضح طور پر نہیں ملتا نص میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز سے پیچھے رہ، روایت میں وجہ بھی بیان کی گئی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، شاید سو گئے یا کیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جانے لگا کہ چلو نماز تو ختم ہوگی، پھر بھی چلتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد نبی میں جانے لگا۔ اتنے میں دیکھا کہ ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، میں آڑ میں چھپ گیا شرمندگی سے کہ ارے جماعت ختم ہو گئی، اور میں بھی مسجد تک نہیں پہنچا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو میں مسجد نبی میں پہنچا تو دیکھا جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، جماعت شروع نہیں ہوئی ہے۔ یہ منافق لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے مسجد نبی سے نکال دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس دور میں منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ جماعت سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ اب سوچ لیں کہ ترک صلاۃ کا واضح یا تارک صلاۃ کا واضح حکم، دو ٹوک حکم کیوں نہیں ملتا ہے، یا عمل اس کے بارے میں کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس دور کے منافقین بھی تصور نہیں کرتے تھے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں مسجد ضرار کیوں بنائی گئی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کس نے بنوائی تھی؟ منافقین نے۔ انہیں بھی نماز ادا کرنی تھی اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ الگ مسئلہ تھا کہ وہ نماز پڑھتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سازشیں کرتے۔ تو تارک صلاۃ کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ اما صوم، روزہ، فلم یرد فیہ شیء، تو اس سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہے۔ ولیکن یؤدب الامام، البتہ امام اس کو سزا دے گا، تادیب کرے گا، ادب سکھائے گا، ڈانٹے گا، پھٹکارے گا۔ اور نائب ہو، یا امام کا نائب جو ہوگا، گورنر ہوگا، بما یکون زاجرا لہ ولامثالہ۔ اور ادب کیسے ہوگا؟ اس انداز میں ہوگا جس میں اس کی سرزنش ہو اور اس کے جیسے لوگوں کے لیے سرزنش ہو۔ آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا۔ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، دن بھر کرکٹ کھیلنے پر قادر ہے، موج مستی پہ قادر ہے، لیکن روزے رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ سو بہانے ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہے، چکر آ رہا ہے، پتھری ہے، یہ ہے، وہ ہے، دنیا میں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے اور چکر آنے لگتا ہے، دنیا میں گردہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، کڈنی فیل ہو جائے گا، دنیا بھر کا جھمیلا آج کا نوجوان سنتا ہے اور روزے نہیں رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، البتہ امام یا امام کا نائب، نہیں خلیفہ یا خلیفہ کا نائب، بادشاہ اور بادشاہ کا نائب، اس کو اس انداز میں سزا دے گا جس میں اس کے لیے اور اس کے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے تنبیہ، ہمت نہ کرے دوسرا کہ روزہ چھوڑ دے۔ آج ہم نماز پڑھتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، روزہ رہتے نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے اور سوچیں گے، دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کافروں پر غلبہ عطا کر دے۔ نہیں،
عزیزو ہمارا اور آپ کا عمل کافروں کی طرح ہو گیا ہے، اس لیے ہماری دعائیں کام نہیں دیتی جی، اسی لیے کام نہیں دیتی کیونکہ آپ صبح سے لے کر شام تک اپنا عمل اور اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے محلے میں رہنے والے کسی غیر مسلم کے عمل کا موازنہ کر لیں۔ وہ صبح اٹھے گا، آپ سے پہلے اٹھے گا، آپ دیر میں اٹھیں گے۔ وہ صبح اپنے گھر کے باہر جھاڑو لگائے گا، صفائی کرے گا، آپ گندگی مچائے رہیں گے۔ وہ صبح صبح اپنے مذہب کے مطابق بھجن کیرتن موبائل میں یا خود زبانی طور پر کرے گا، اور آپ موسیقی، میوزک، گانے وغیرہ سے شور فرمائیں گے۔ وہ ممکن ہے اپنے ماں باپ کا تابع فرما بردار ہو، اور ہمارا مسلم نوجوان اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے، نے جلدی جگہ دیا، ڈرتا اپنے ماں باپ سے کہ بھی ٹائم کہاں ہوا، ابھی تو سونے کا وقت ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اتنے جلدی جگہ دیتے، جھڑکے گا۔ انسان کی، ہمارے نوجوان کی، مسلم نوجوان کی ابتدا ہوتی ہے دن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ماں باپ سے، بڑے بھائی بڑی بہن سے جھگڑے کے ساتھ۔ نیند نہیں کھل رہی ہے، نہیں اٹھ رہا ہے، ماں باپ جگانے تو جھگڑا کر، یا کم سے کم تیز تن لہجے میں بات کر رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے سامنے غصہ دکھانا بھی درست نہیں، جائز نہیں۔ خیر، گالی وہ بھی دیتا ہے، گالی آپ بھی دیتے ہیں۔ منشیات کا استعمال، پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا کا استعمال وہ بھی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ نماز وہ بھی نہیں پڑھتا، آپ بھی نہیں پڑھتے۔ روزہ وہ بھی نہیں رکھتا، آپ بھی نہیں رکھتے۔ دکان اگر آپ کے پاس ہے، دکان میں مال میں ملاوٹ وہ بھی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ سڑا مال وہ بھی بیچتا ہے، سڑا مال آپ بھی بیچتے ہیں۔ وہ بھی دوسروں کو مذاق اڑاتا ہے، آپ بھی دوسروں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے یہاں بھی بہن بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، اور آپ کی نگاہوں میں بھی سربستی ہے۔ اس کا موبائل چیک کرنے پر، اس کے میموری کارڈ میں، اس کے موبائل میں طرح طرح کے خرافات ہوں گے، آپ کے موبائل میں بھی طرح طرح کے خرافات۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کافروں پر غلبہ عطا کرے۔ کیوں؟ اس کا عمل اور آپ کا عمل جب برابر ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتے؟ آپ میں کون سی خوبی ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو، معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق دے، اور ظاہر کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اما حج، لیکن حج کہتے ہیں، حج فکل عمر العبد وقت لہ لا یفوت الا بالموت، تو انسان کے پوری عمر اس کا ایک وقت، اس کا وقت وہ ختم نہیں ہوگا الا بالموت، سوائے موت کے ذریعہ۔ والواجب فی المبادرہ، البتہ اس میں واجب کیا ہے؟ جلدی کرنا۔ وقد جاء الوعید الاخروی فی التہاون فی، اور کتاب سنت میں حج میں سستی کرنے والے کے لیے وعید آئی ہے۔ ولم ترد فیہ عقوبۃ خاصہ فی دنیا، دنیا میں کوئی خاص سزا اس کے لیے بیان نہیں ہوا ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔